السلام علیکم، میرا نام محمد اجمل اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہیر عامر۔ آج ہم بات کریں گے کہ کل ہم نے ایک 14 اگست کا دن دیکھا، بقول لوگوں کے انہوں نے بڑا انجوائے کیا ہوگا اور آزادی کو جو ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے منایا ہوگا، لیکن میرے خیال میں وہ آزادی سے زیادہ ہلڑ بازی تھی۔ جیسے کوئی آپ کسی نمائش میں یا کسی جلسے میلے میں آئے ہوں تو آپ بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور کیا کرنے آئے تھے، تو وہ اس طریقے سے منا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ بالکل اسی طرح ہے۔ کل ہم لوگ گھر والوں کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے اور سڑک کے اوپر اچھا میں آپ کو صبح کا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں سو کر اٹھا ہوں تو ہمارا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ، اس کے اندر تصویر آئی ہوئی ہے جی، گھر کے باہر 7-8 بچے ہیں اور باجے لے کے پیں پیں بجائی جا رہے ہیں اور ان کو ایک بندے نے آ کے منع کیا کہ یہ یار یہاں پہ گھر ہیں، آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے باجے نہ بجائیں، تھوڑا سائڈ پہ چلے جاؤ۔ وہ گھر کے آگے ایسے 7 لڑکے بچے کھڑے ہوئے ہیں، 10-10 12-12 سال کے، لائن میں کھڑے ہیں جیسے کوئی پریڈ کر رہے ہیں یا کوئی فوجی محکمے کے افسر آئے ہوئے ہیں اور ایسے لائن میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سارا دن یہی ہلڑ بازی، شور شرابہ اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، جبکہ آزادی کا جس تھیوری اور ویژن کے مطابق ہمیں آزادی دلائی گئی تھی، اس کو بالکل ہم نے بہت پیچھے بلا کر آگے نکل چکے ہیں اس سے۔ جبکہ اگر اس کو شاید اس کے مطابق یا اس کو لے کر، اس ویژن کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تو آج ہم کسی اور طرف جا رہے ہوتے، نہ کہ جس طرف۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی جو کہ ایک آزادی افکار بھی ہوتی ہے، کہ آپ کی سوچ کی آزادی ہوتی ہے، آپ کے رہنے سہنے کی آزادی ہوتی ہے، تو ہم نے سوچ کی آزادی کو صرف لے لیا ہے، باقی ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں کہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو میں اس کو کری جا رہا ہوں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کو کوئی ہرٹ فیل کر رہا ہے اس سے، کوئی کسی کے لیے کہ کیا یہ مشکلات کا باعث بن رہا ہے، یا یہ کسی کو یا ایون کہ میرے اپنے لیے کوئی بینیفٹ ہے اس میں یا نہیں ہے، بغیر اس سوچ کے کہ جسٹ ایک انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کے نظر میں اس کو اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے اس کو لے لیا ہے۔ میں نے اکثر وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، فیس بک ٹویٹر پہ بھی آ رہی تھی، ایون کہ کچھ ایونٹس ایسے ہو رہے تھے جہاں پر ڈانس ہو رہے تھے، تو وہ یہ ایک آؤٹ آف دا وے جا کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ ہم نے یہ پاکستان کس لیے لیا تھا، کس ویژن کے لیے لیا، کس ویژن کے ساتھ لیا تھا، اور یہ ہماری نیشن اس سے بہت، ہماری خاص طور پہ جو یوتھ نیشن ہے وہ اس سے کوسوں دور جا چکی ہے۔ ان کو اس چیز کا ادراک ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کس مقصد کے لیے لیا گیا ہے۔ بالکل بات صحیح ہے۔ اصل میں یوتھ کا بھی اس میں قصور نہیں ہے، یوتھ کو جب سکھایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا۔ دیکھیں نا، جب سوچ کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو جنہوں نے ہمیں سکھانا تھا انہوں نے سوچ کی آزادی کو ایک بالکل مختلف پہلو میں بدل دیا۔ انہوں نے سوچ کی آزادی کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کیا ہے کہ جس میں یوتھ کو ایک غلط رستے کی طرف اتار دیا گیا، اور یوتھ جو ہے میرے خیال سے پھر سے اسی غلامی کی طرف بڑھ رہی ہے جدھر سے نکالا گیا تھا کہ اپنے ملک ایک الگ وطن بنایا جائے جہاں پر بیٹھ کر اپنے مذہب کو اور اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو پریکٹس کیا جا سکے بغیر کسی کے پریشر کے اور بغیر کسی بھی بیرونی طاقت کے انڈر پریشر آئے۔ آپ اپنا مذہب آرام سے اپنی مسجدوں میں جا کر، اپنے کلیسوں میں جا کر یا اپنے مندروں میں جا کر، منارٹیز کو بھی حتیٰ کہ یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ وہ اپنے دے آر فری ٹو گو ٹو دیئر ٹیمپلز اور اینی ادر پلیس آف ورشپ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے آزادی سوچ کو ایک مختلف پہلو سے لیا ہے، جبکہ آزادی سوچ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کے خیالات آزاد ہیں، یو کین میک یور اون ڈیسیژنز، ان ڈیسیژنز کے اوپر پھر کھڑا ہونا، ان پر عمل کرنا۔ تو میرے خیال سے ہم لوگ نے جو سوچ کی آزادی تھی اس کو کسی اور پہلو سے پکڑ لیا ہے، جبکہ اس کو پکڑنا کسی اور پہلو سے۔ وہ اس میں ایک جو بنیادی نقطہ جو ہم سب بھول چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن، ایز اے سٹیزن جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہم نے ان کو بھلا دیا۔ خود غرضی ہے، اپنے آپ کی جو گروتھ ہے اس کے اوپر جس طرح بھی ہے، چاہے وہ صحیح رستے سے ہو رہی ہے چاہے غلط رستے سے ہو رہی ہے، وہ صرف اس کو ہی جو ہے فوکس رکھا گیا ہے۔ اور جو ایز اے نیشن جو ہماری بیسک ذمہ داریاں تھیں، جیسے جو ویژن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا،
تو اس کے مطابق اگر لے کے چلتے تو آج ہم کسی اور سٹیج پہ کھڑے ہوتے. تو جیسے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس ویژن کو ریوائز کر سکیں, دہرا سکیں, تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس تک یہ میسیج پہنچا سکیں کہ وہ ویژن کیا تھا, کہ جس کی بنیاد پر ہم نے جو ہے اس پاکستان کی کو علیحدہ وطن کے طور پہ حاصل کیا, اس کے لیے اسٹرگلز کی, اس کے لیے قربانیاں دیں, اس کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے, بالکل گھر بار وطن سب کچھ چھوڑا. ہم لوگ وہ قربانیاں بھول کر, وہ سب کچھ جو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا, اس سب کو بھول کر ہم لوگوں کا آج دھیان ہے کہ ہم لوگ سڑکوں پہ نکل کر باجے بجائیں, موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کر. مطلب دیکھیں, آپ آزادی منانے نکلے ہیں لیکن آپ دوسروں کو اذیت پہنچا رہے ہیں شور شرابہ کر کے, ہلا گلا کر کے. بہت سے لوگ ہیں, نہ صرف بزرگ بلکہ نوجوان بھی آج کل, بچے بوڑھے سب کچھ, ہر شخص جو ہے وہ شور سے جو ہے پریشان ہوتا ہے. اور پھر اس شور شرابے میں ہنسی میں جو ہے وہ بندہ رستے لگ جاتا ہے. جیسا کہ کل ہم لوگ باہر نکلے ہوئے تھے تو لوگ باجے بجا رہے ہیں, ہلا گلا کر رہے ہیں, شور شرابہ کر رہے ہیں. تو اس میں کئی ریلیاں نکلی ہوئی تھی, ریلیوں میں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, روڈز بلاک ہوئی ہیں, ون ویلنگ لوگوں نے سلنسر اتروائے ہوئے ہیں اپنی بائکس کے. اب اسی کے درمیان کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لوگوں کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, کوئی جان سے چلا جاتا ہے. تو اس خوشی کا کیا فائدہ کہ جس میں کسی کی جان چلی جائے, یا وہ کیا آزادی منانا. مطلب آپ کوئی ایونٹ رکھیں, اس میں اپنے کلچر کو, اپنی ثقافت کو پروموٹ کریں, اپنے کھانوں کو, اپنے لوازمات, مختلف چیزیں ان کو آپ پروموٹ کریں, نہ کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ہلڑ بازی اور شور شرابہ اور مختلف نازیبا حرکتیں کریں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیسک جو روایات ہیں ہمارے کلچر کی, وہ ایسا ایسا جو ینگ جنریشن ہے وہ بھولتی جا رہی ہے, اور اپنے وہ ایک نئے ڈگر جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک دیکھتے ہیں کہ جس سے ان کو زیادہ پبلسٹی ملتی ہے, تو وہ اس طرح کے سٹنٹس جو ہیں, وہ پبلسٹی سٹنٹس جو ہیں وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اس میں قائد کا کیا ویژن تھا, آزادی دلانے کا, ٹو نیشن تھیوری کیا تھی. ان معاملات پہ تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ٹو نیشن تھیوری کی طرف آ جاتے ہیں. دو قومی نظریہ, کہ ہندوز اور مسلمان دے کین ناٹ لیو ان دا سیم کنٹری, کیونکہ ان کے اپنے ہندوز کا اپنا کلچر تھا, مسلمانوں کا ایک اپنا کلچر تھا. اس کے بعد دونوں کی الگ الگ مسجد, ان مسلمان مسجد میں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہندو جو ہیں وہ مندر. ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ دونوں اپنے مذہب کو پریکٹس نہیں کر, آزادانہ طور پر پریکٹس نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ کافی اختلافات تھے, جس کی بنا پر یہ تحریک چلی. اور اس میں پھر قائد اعظم علامہ اقبال اور محمد علی جوہر اور اس طرح کے عظیم لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے گئے, اور ایک کافی انتھک محنت کے بعد 1947 میں پاکستان جو ہے وہ بنا. اور اس میں قائد اعظم کا جو سب سے پہلا ویژن تھا سیپریٹ ہوم لینڈ بنانے کا, اس کے بعد پھر جو انہوں نے بنانے کے بعد جو انہوں نے پہلی تقریر کی, اور اس میں جو انہوں نے مسئلے بیان کیے کہ یہ مسئلے ہیں, ان کو ہمیں حل کرنا, ان کے مسئلوں کے حل ڈھونڈنا ہماری پریورٹی ہونی چاہیے. جبکہ ہم نے آج تک 76 سالوں تک ان مسئلوں کا حل نہیں نکالا, جس میں نیپوٹزم آ جاتا ہے, جابری آ جاتی ہے. لائک نیپوٹزم آتا ہے فیوریٹزم, کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو پروموٹ کرتے جا رہے ہیں. پھر جابری آ جاتا ہے کہ مطلب سفارشی سسٹم ٹائپ, اور اس طرح کی ڈفرینٹ بلیک مارکیٹنگ اور یہ سب کچھ. تو آج آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں 76 سال گزر گئے ہیں, لیکن ہم نے اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کیا. اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنانی تھی ہم نے, کہ جس میں جمہوری نظام پیدا ہو سکے. لیکن میرا نہیں خیال کہ آج تک پاکستان میں کبھی جمہوری نظام پیدا ہو سکے. اور خاص طور پہ آپ پچھلے 1 سال میں دیکھ لیں, جو جمہوریت کا مذاق بنایا گیا ہے, جو اس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے, یہ تو سیدھا ایک مطلب آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیا کہا جائے گا, لیکن یہ تو میرے الفاظ میں تو جمہوریت کا جو ہے جنازہ نکالا گیا پچھلے 1 سال کے اندر. ایسے ہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 76 سالوں میں کبھی بھی جو اپنا جمہوری ٹینور ہے وہ پورا نہیں ہوا. کوئی 2 سال پورا کر سکا ہے, تو کوئی 2.5 سال پورا کر سکا ہے, کوئی 3 سال پورا کر سکا ہے. تو اس کے اندر بھی وہ ایک فرضی ایک دکھاوے کے طور پہ ہوتا ہے. انٹرنلی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی اور لوگ ہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں,
اور اس کی کہ سمجھیں کہ کہیں کہ باغیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں, بالکل اور پونز وہ بٹھائے ہوئے ہیں وہ صرف آگے پیادے ہوتے ہیں, یا وہ مجھے ایز وہ کٹ پتلیاں ہوتی ہیں جو اور کہ ڈوریں کوئی ایکٹ اور کر رہی ہوتی ہیں, اور پیچھے سے ہلا کے ان کو بالکل ایسے ہی کام ہے. کروایا جا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک قائد کا ویژن تھا کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا تھا, کہ اس کے اندر یہ نہیں کہ رٹا بازی کر کے جو بچہ بہتر رٹا بازی کر سکتا ہے, جو کتاب پہ لکھا ہوا ہے وہ ادھر ایگزام میں اپنے جا کے چھاپ سکتا ہے, اس کو زیادہ نمبر دیے جائیں, اور جو اپنا جو رٹا بازی نہیں کر سکتا, جس کو کنسیپچول جس کو کویسچن یا کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ چاہیے, وہ بچہ پیچھے رہ جاتا ہے. جبکہ پھر آگے آپ جب ایم ڈی کیٹ اور مختلف یونیورسٹیز کے ایگزامز ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے رٹا باز اور اس طرح کے ہوتے ہیں وہ ادھر ایگزامز میں پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جنہوں نے صرف کلاسز میں بیٹھ کے اپنے لیکچرز کو پڑھا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. اس میں بچوں کو جو بیسک چیز میرے خیال میں سکھانی چاہیے تھی, وہ بچوں کو ایک پرابلم دینا چاہیے تھا, اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی ایبیلٹی سکھانی چاہیے تھی. لائک جیسے تھنکنگ اسکل ہو جاتا ہے, لائک پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز آنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ ایک بچے کو اگر ایک سوال دیا ہے ایگزام کے اندر, وہی سوال آپ اگر مختلف کر کے ڈالو تو بچہ وہ سوال حل نہیں کر پاتا. اس میں کچھ حد تک ہم نے اس میں ڈیولپمنٹ کی بھی ہے, تعلیمی نظام یونیورسٹیز وغیرہ بن گئیں, لیکن جو ایک ڈگر کا سسٹم تھا نظام تعلیم کے اندر وہ بھی اسی طرح سے قائم رہا. اس میں دور جدید کے لحاظ سے, تقاضوں کے لحاظ سے اس میں جو جدت آنی چاہیے تھی وہ اس طرح سے نہیں آئی, اس کی رفتار اس طرح سے نہیں تھی, جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہ تو ہمارے پاس کوئی امپلائمنٹ ہے, اور اگر امپلائمنٹ کے مواقع ہیں بھی تو ہمارے پاس کوئی قابل بندہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو کوئی قابل ہے تو وہ باہر کسی یونیورسٹی سے ہی پڑھ کے آیا تو وہ قابل کہلاتا ہے. یہاں کا پڑھا لکھا کوئی قابل ایز سچ نہیں مانا جاتا جب تک کہ وہ باہر کی کوئی ڈگری نہیں لگا لیتا اپنے ساتھ. بالکل ایسے ہی. ابھی آپ دیکھیں نا ہمارا جو سرکاری تعلیمی نظام ہے اس کے کیا حالات ہیں. لائک اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو ٹیچرز نہیں آ رہا, ٹیچر آ رہے ہیں تو بچے نہیں آ رہے, مطلب کوئی ایک پراپر سسٹم نہیں ہے. پھر اس کے بعد آج بھی وہی ٹاٹ سسٹم ہے. دیہاتوں میں چلے جائیں تو ادھر آپ کو بچے جو ہیں وہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اندر سرکاری اسکولوں کے اندر جو ہے وہ بھینسیں گھوم رہی ہیں, انہوں نے چراگاہیں بنی ہوئی ہیں بھینسوں کی, اور بچے جو ہیں ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں بیری کے درخت کے نیچے. تو سرکاری نظام کے سرکاری اسکول کو ہماری ایک بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے سرکاری اسکول میں پڑھتی ہے, تو سرکاری اسکول کے سسٹم کو بہتر کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. اور اصل آزاد قوم ہم تبھی کہلائے جائیں گے کہ میرے خیال سے جب ان پوائنٹس کے اوپر ہم لوگ عمل کرنا اور ان پوائنٹس پر عمل کر کر بہتری کی طرف ہم جانا شروع ہوں. اچھا, اس میں قائد اعظم کے ایک ویژن میں یہ بھی تھا کہ رول آف لا, کہ یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے اندر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عدالتوں کا اگر پوری دنیا کے لحاظ سے کمپیریزن کیا جاتا ہے تو وہ 143 پہ آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی ہمارا جو لا کا نظام ہے وہ انتہائی ویک ہے, اور وہ صرف وڈیرے کے لیے تو وہ طاقتور ہے, اور جو کمزور ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے جو کمزور ہیں وہ سارے زندگی اپنی گال دیتے ہیں عدالتوں کے چکر لگانے میں, اور جو وڈیرے ہیں وہ اپنے من مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں. بالکل طریقیں آگے بڑھا لیتے ہیں. غریب نے اتنا کمایا نہیں ہوتا یا اتنا اس کا وہ کیس نہیں ہوتا جتنے پیسے وہ کیس جیتنے پہ لگا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, بلکہ کچھ کیسز ایسے بھی پچھلے سننے میں آئے تھے کہ وہ لوگ جو جن کی فیصلہ ہوا وہ جیل کے اندر مر چکے تھے اور کئی سال گزر چکے تھے, اس کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے. پتہ نہیں اب اس میں بہتری کب آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں غریب تو غریب بیچارہ, اب ہمارا ایکس پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی بغیر کسی کیس یا بلا وجہ اس کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا, پہلے اس کو مارا گیا اور اب اس کو جو ہے وہ جیل کے اندر بند کر دیا بدلے گیا. کی ایک جو آ گیا نا اس کے اندر وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایسے ہی ناانصافیاں کی جاتی ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں نا کیسا نظام ہوا کہ جس کا جب دل کیا اس نے کیس کیا اور اپنی مرضی کا فیصلہ اس نے سنوا دیا. مطلب یہ تو بالکل ایک وہ 1970s والا چل رہا ہے کہ کچھ چند خاندان ہیں جو بیٹھ کے پورے ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب
بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے سیاست کو تھوڑا اور آسان کر جائیں تاکہ ہم لوگ آگے جا کر جیلوں میں ہمیں دھکے نہ کھانے پڑیں. یہ بھی ایک کوٹ ہے, ایک سیاستدان ہے ہمارے, انہوں نے کھڑا ہو کے سنا. تو بہرحال یہ قائد کا ویژن تھا. اس میں چند ایک پوائنٹس جو ہیں وہ چھوٹے موٹے ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ورنہ قائد کا ویژن تو کافی بڑا تھا. اس میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ بہت ایک ڈیپ ٹاپک اور بہت ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں جلدی سے 8 پوائنٹس جو اس میں ہائی لائٹڈ ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں قائد کے ویژن میں. کریشن آف سیپریٹ ہوم لینڈ تھی, کہ آزاد خود مختار مملکت ہونی چاہیے. ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے. ہماری جو گورنمنٹ ہوگی وہ لوگوں کی الیکٹڈ ہوگی, نہ کہ خود سے اپنی مرضی سے لوگ اس کو تھوپا کریں گے ہمارے سروں پہ. تیسرا پوائنٹ تھا کہ ایکویلٹی اینڈ سوشل جسٹس, کہ لوگوں کے درمیان ذات پات کا چکر کو چھوڑ کے ایک جسٹس کو جو ہے وہ سوشل جسٹس کو قائم کیا جائے گا. منارٹیز کو رائٹس دیے جائیں گے, جو کسی حد تک ہمارے ہاں وہ ٹھیک ہے, اس چیز کو بھی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. تو رولز آف لا, جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی, جو کہ بالکل دیکھنے کو نہیں ملتا ہمیں. اکنامک ڈیولپمنٹ, جس کی طرف ہمارا کوئی سوچ ہی نہیں ہے. ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کرسی میری ہے تو کل کرسی آپ کی, باریاں لگائی ہیں, 2 سال میں لگا لوں تو 2 سال آپ لگا لیں, ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن آف اینڈ جو ماڈرنائزیشن تھی, اس کی طرف توجہ کبھی کسی نے تھوڑی بہت دی تو اگلے سال آیا اس نے آ کے کہا جی یہ تو سسٹم ہی صحیح نہیں ہے, جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ سب سے صحیح ہے. تو ابھی تک ہم کسی ایک سسٹم پہ ہی نہیں پہنچ پائے 76 سالوں میں. تو یہ آگے دیکھتے ہیں اب کب یہ ہمیں ملتا ہے کوئی سسٹم جس کو ہماری ینگ جنریشن فالو کرتے ہوئے ایک عظیم قوموں کی صف میں آ کھڑی ہوگی. تو وہ یہ وقت فیصلہ کرے گا. پیسفل کو ایگزسٹنس, یعنی جہاں پر ہم اپنی مرضی سے ایک امن کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں, تو وہ بھی بہت ساری جگہوں پر ہمیں نہیں نظر آتا. تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. بالکل اتحاد قائم کرنے کی ضرورت تھی. اتحاد قائم ہوتا, یونٹی پیدا ہوتی, تو اس کے بعد مطلب جب اپنے ذاتی مفادات اندر سے نکل جائیں گے نا, ملک کی سوچ ہوگی کہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اپنی ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی خیالات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جب ہم ایک قوم ایک قوم بن کر آگے چلنے کی کوشش کریں گے, تبھی بہتری کی راہ کی طرف جایا جا سکتا ہے. ورنہ تو اپنے ایک دوسرے کے خیالات اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں, اور اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بہتری کی طرف ہم نہیں جا سکیں گے. کیونکہ جب ایک قوم آپس میں ان کے ذاتی اختلافات ہوتے ہیں اور وہ ان اختلافات کو ختم کرنا نہیں چاہتے, لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, تو جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی. اصل بہتری شروع ہوتی ہے اپنے اندر سے. تو لیٹس سی کہ وہ بہتری کب آئے گی. جی امید کرتے ہیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ قائد کے ویژن کو ریوائز کرے گی, دہرائے گی, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے گی. اللہ نے کے بان.